بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 30، نماز با جماعت کی فضیلت۔ حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ کی اگر جماعت با جماعت فوت ہو جاتی تو وہ دوسری مسجد میں جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں آئے جس میں نماز ہو چکی تھی تو انہوں نے وہاں اذان دی، پھر اقامت کہہ کر نماز با جماعت ادا فرمائی۔ حدیث نمبر 645۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز با جماعت اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حدیث نمبر 646۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حدیث نمبر 647۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا با جماعت نماز ادا کرنا اس کے اپنے گھر اور اپنے بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب ہے، اور یہ اس طرح کہ جب وہ عمدہ طریقے سے وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو اور محض نماز کے لیے چلے تو جو قدم بھی اٹھائے گا اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک گناہ بھی معاف ہوگا۔ پھر جب وہ نماز ادا کر لے گا تو جب تک اپنی جائے نماز پر رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ تو اس پر اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ تو اس پر رحم و شفقت فرما، اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ گویا نماز ہی میں رہتا ہے۔ باب نمبر 31، نماز فجر با جماعت پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 648۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نماز با جماعت تنہا شخص کی نماز سے ثواب میں 25 درجے زیادہ ہے، اور رات دن کے فرشتے نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فجر میں قرآن کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 649۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز با جماعت کی فضیلت تنہا شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 650۔ حضرت ام درداء رحمت اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ انتہائی غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، آپ کو کس بات نے غضبناک بنا دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے میں اب کوئی بات نہیں پاتا سوائے اس کے کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 651۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ ثواب ان حضرات کو ملتا ہے جن کی مسافت مسجد سے دور ہے، پھر ان سے زیادہ انہیں جن کی ان سے دور ہے، اور جو شخص امام کے ہمراہ نماز پڑھنے کا انتظار کرتا ہے با اعتبار ثواب کے اس شخص سے بڑھ کر ہے جو نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ باب نمبر 32، نماز ظہر اول وقت پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 652۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے وہاں خاردار ٹہنی دیکھی تو اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ حدیث نمبر 653۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہداء 5 قسم کے ہیں، طاعون میں مرنے والے، پیٹ کے عارضے سے مرنے والے، ڈوب کر مرنے والے، دب کر مرنے والے، اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہونے والے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ
آذان اور صف اول میں کیا ثواب ہے تو پھر اپنے لیے قرہ ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہ پائیں تو ضرور قرہ اندازی کریں۔ حدیث نمبر 654۔ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو کہ نماز ظہر کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے تو ضرور ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر جان لے کہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے میں کیا ثواب ہے تو ان دونوں کی جماعت میں ضرور آئیں، اگرچہ انہیں سرینوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ باب نمبر 33۔ مسجد کو جاتے وقت ہر قدم پر ثواب کی نیت کرنا۔ حدیث نمبر 655۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ تم اپنے قدموں کے بدلے ثواب کے طلبگار کیوں نہیں ہو؟ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ نے ارشاد باری تعالی، ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، آثارہم سے مراد ان کے قدم ہیں۔ حدیث نمبر 656۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ بنو سلمہ قبیلے نے نقل مکانی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا کہ وہ مدینے کو ویران کر دیں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، تم اپنے قدموں کے بدلے ثواب کے طلبگار کیوں نہیں ہو؟ امام مجاہد نے آثارہم کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اس کے معنی زمین پر اپنے قدم سے چلنے کے نشانات ہیں۔ باب نمبر 34۔ نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 657۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز منافقین پر گرا نہیں ہے۔ اگر وہ جان لے کہ ان دونوں میں کیا ثواب ہے تو ان کے لیے ضرور حاضر ہوں، اگرچہ انہیں گھٹنوں اور سرینوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ مؤذن کو تکبیر کہنے کا حکم دوں، پھر کسی کو لوگوں کی امامت پر مامور کروں اور خود آگ کے شعلے لے کر ان لوگوں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ باب نمبر 35۔ دو یا دو سے زیادہ آدمی جماعت کے حکم میں ہیں۔ حدیث نمبر 658۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے اور تکبیر کہے، پھر تم میں سے بڑی عمر والا امامت کرے۔ باب نمبر 36۔ مساجد اور ان میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 659۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تم میں سے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر رہے، بشرطیہ بے وضو نہ ہو۔ دعا یہ ہے، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ نیز تم میں سے ہر ایک اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نماز نے اسے روک رکھا ہو اور اپنے گھر واپس آنے کے لیے نماز کے علاوہ اور کوئی چیز مانع نہ ہو۔ حدیث نمبر 660۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہو، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے دوستی کریں، جمع ہوں تو اس کے لیے اور جدا ہوں تو بھی اس کے لیے، وہ شخص جسے کوئی خوبرو اور معزز عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے، اور 7واں وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ حدیث نمبر 661۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
سوال کیا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کو آدھی رات تک موخر فرمایا، نماز سے فراغت کے بعد اپنے چہرہ انور سے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے اور تم نے جب نماز کا انتظار کیا تو گویا تم نماز ہی کی حالت میں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا گویا میں اب بھی اس انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں جو آپ نے پہن رکھی تھی۔ باب نمبر 37، مسجد میں صبح و شام آمد و رفت رکھنے والے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 662، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص مسجد کی طرف صبح و شام بار بار آتا جاتا ہے تو اللہ تعالی جنت میں اس کی مہمانی تیار کرتا ہے جب بھی وہ صبح و شام مسجد میں آتا اور جاتا ہے۔ باب نمبر 38، نماز کی اقامت کے بعد فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 663، حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحینہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، حفص بن عاصم راوی حدیث کہتے ہیں میں نے ازد قبیلے کے ایک آدمی سے سنا، اسے مالک بن بحینہ کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو 2 رکعت نماز پڑھتے دیکھا جبکہ نماز کے لیے اقامت ہو چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اس آدمی کو گھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کیا صبح کی 4 رکعتیں ہیں؟ کیا صبح کی 4 رکعتیں ہیں؟ غندر اور معاذ نے بحث بن اسد کی مطابقت کی ہے، وہ صوبہ سے بیان کرتے ہیں اور صوبہ مالک سے روایت کرتے ہیں۔ ابن اسحاق نے اس کی سند بیان کرتے ہوئے کہا ان سعد ان حفص ان عبداللہ ابن بحینہ، حماد نے اس کی سند بائیں طور بیان کی، ہمیں سعد نے خبر دی، اس نے حفص سے بیان کیا، وہ مالک سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔